وہی صاحب وہ جو بی ایل اے والے ہیں وہ تو خود کہتے ہیں کہ جی ہم حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کی کوئی انسرجنسی رہی ہے، ہر اس جماعت کا یا ہر اس گروہ کا کوئی نہ کوئی سیاسی ونگ ہوتا ہے جس سے کہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ مذاکرات کرتی ہے. اس کا تو کوئی سیاسی ونگ ہی نہیں ہے، یعنی سر پیر نظر نہیں آ رہا کہ کس سے بات کی جائے اور کس سے مذاکرات کیے جائیں، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ جی ہم مذاکرات نہیں کریں گے. تو پھر مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو کارروائی تھی، اور جب آپ یہ ارغمال بناتے ہیں کچھ لوگوں کو اور کسی کو یا عام شہریوں کو، تو اس کے پیچھے مسئلہ تو مذاکرات کے لیے ہی ہوتا ہے نا. اصل مسئلہ تو یہی تھا ان کے ہمارے ساتھ بات کی جائے، لیکن بات تو خیر ان سے نہیں کی ہے. جیسے بریگیڈ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں بالکل بات نہیں کرنا چاہیے. تو میں ان سے ایک بات دیکھیے کہ غداری کے مقدمے جن لوگوں کے چلتے رہے، جو جیلوں میں رہے، ان کو پھولوں کے ہار بھی اتفاق سے بدقسمتی سے فوجی حکومتوں کے درمیان ان کو ہار پہنا کے جو ہے نا وہ باہر لایا گیا. اور ان لوگوں کو اگر آج کسی کو بھی وہ عبرت کا نشان بنایا ہوتا جن پہ اس طرح کے مقدمات تھے، جو اس طرح کی غداری میں ملوث رہے ہیں، آج کتابیں موجود ہیں اور ایک نہیں ہے. وہ جمعہ خان صوفی کی کتاب جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آج بھی وہ موجود ہے، کہ وہ اس کے اندر انہوں نے نام لے کے بتائیں کہ کون کون لوگ اور کہاں کہاں سے ہم لوگ آ کے جو یہاں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، کون سی ایجنسیاں ہمارے پیچھے رہی ہیں، اور آج بھی صاحب کے سامنے ہے. اور دوسری بات یہ ہے شیخ صاحب، جب تک آپ دیکھیں کہ گوادر اور آپ کا ریکارڈک کا جو ہماری اصل میں آپ دیکھیں کہ بلوچستان اگر خدا نخواستہ کہیں بھی ہم وہاں پہ کمزور ہوتے ہیں، ہمارے ہاتھ سے نکلتا، تو ہمارے پلے کیا ہے؟ ہمارے پاس یہ دو اتنی بڑی جو اس وقت جہاں دنیا کی نظر ہے، جو ان کے پیچھے انویسٹر ہیں ان کی نظر تو ادھر ہے کہ وہ گوادر آج کیوں وہاں پہ کچھ ہونے جا رہا ہے، وہاں پہ کیوں کام شروع ہوا ہے. اور کچھ ہماری نااہلیاں جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں، میں بار بار بات ادھر لے کے آؤں گا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب تک سیاسی ایلیٹ اکٹھی ہو کے یہ بات نہیں کرتی، وہ اپنی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتی، ایک دوسرے پہ الزام لگانے کی بجائے آپ اپنے ہمسایوں سے جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اس وقت بہتر ہونے چاہیے، اور چائنا کو جو آپ کے ساتھ کھڑا تھا ان کو آپ بدقسمتی یہ ہے کہ آپ یہاں تحفظ بھی نہیں دے سکے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس طرح کی کارروائیاں تو وہ بڑھتے آپ دیکھیں کہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے. یہ کب سے سلسلہ شروع ہوا اور کہاں پہ آپ نے، اگر سیاسی حل بھی ہے تو کم از کم سیاسی جو اصل لوگ ہیں ان کو آپ کرتے تو صحیح نا، ان کو ان کے ساتھ ڈیل کرتے. آج پہلے جن نوابوں کو، جن آپ نے وڈیروں کو پہلے کسی زمانے میں سب کچھ سمجھا، آج وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بعد پھر آپ نے عام آدمی کو، میں کل ہی سننا تھا ایک وزیر صاحب جو نئے ابھی انہوں نے حلف لیا ہے، وہ کہہ رہے کیسے جاہل لوگ ہیں، وہ بلدیات کی بات کرتے ہیں، وہاں الیکشن کی بات کرتے ہیں. بھائی جب تک آپ عام آدمی کو وہاں پہ نمائندگی نہیں دیتے، جب تک آپ گراس روٹ لیول سے لوگوں کو نہیں لے کے آتے، آپ اسلام آباد سے اٹھا کے جا کے لوگوں کو وہاں پہ جو ہے نا وہ وہاں پہ منتخب کر دیتے ہیں یا آپ ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں، تو ان کو کیا پتا ان کے حالات کا؟ وہ وہاں جب لوگوں کے درمیان رہ کے بات ہی نہیں کرتے، ان کو اصل مسائل کا ہی نہیں پتا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے، ان کی غمی خوشی کے ساتھ شامل نہیں ہوں گے، تو ان کے مسائل نہیں سمجھیں گے. تو پھر اس طرح کے واقعات، اور اسی طرح آج نوجوان جو وہاں ہے، جو جتنے بھی نوجوان ہیں، اور یہ بات تکلیف کی بات ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں، میں کل تک ان کی حمایت کرتا ہوں کہ ہمیں ان سے بات کرنا چاہیے، لیکن اس واقعے کے اوپر کسی نے مذمت ہی نہیں کی، کسی نے ان انسانی جانوں کے اوپر بات ہی نہیں کی، اور وہ اپنے آپ کے اوپر وہ مہر جو دہشت گردوں والی ہے وہ لگوا رہے ہیں. اور آج ہمیں کہنا پڑے گا کہ ان کے ساتھ بالکل جو ہے نا، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہا، سختی سے نمٹنا چاہیے. ٹھیک.